بسم ربک الذی خلق، اے نبی آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کو اقرأ بسم ربک الذی خلق اس آیت سے اقرأ سے پڑھنے سے مخاطب کیا۔ اے نبی آپ پڑھیے۔ تو قرآن کا پڑھنا انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ دنیا ایمان والے کا جو اصل وجود ہے وہ قرآن کریم سے ہے۔ قرآن کریم ایمان والے کے لیے ہدایت کا چشمہ ہے۔ قرآن کریم صحیح اور غلط کی تمیز بتاتا ہے۔ قرآن کریم اچھائی اور برائی کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم آپسی تعلقات کو بیان کرتا ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب جو میں اپنے نبی پر اتار رہا ہوں، جو میں اپنے نبی پر اتاری ہے، جو میں اتار رہا ہوں، اللہ کہتے ہیں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اگر انسان اس پر اس قرآن کریم کو پڑھے گا اور قرآن کریم پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اسے کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو انسان کے لیے ہدایت کا چشمہ بتایا۔ آج ایمان والوں کی سب سے بڑی پریشانی اور پریشانی جو مجبوریاں جو ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہے اس کی سب سے پہلی واحد وجہ یہ ہے کہ ایمان والے نے قرآن کریم سے اپنے تعلق کو توڑ دیا، اپنے تعلق کو توڑ دیا ہے۔ الا ماشاءاللہ، لیکن میرے دوستو حتی الامکان اکثریت اس پائی جاتی ہے کہ ایمان والا قرآن کریم سے محروم ہے، قرآن کے پڑھنے سے محروم ہے، قرآن کے پڑھانے سے محروم ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دینے سے محروم ہے، دنیا کو پڑھانے پر توجہ زیادہ ہے اور قرآن کے پڑھنا اور پڑھانے کو بالکل ایک طرف کر دیا گیا۔ اور اللہ نے قرآن کریم کے کو اپنے نبی کے جب سینے پر اتارا ہے اور سب سے پہلے جس حرف کو اللہ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی آپ پڑھیے، آپ دیکھیں کہ جس ماحول میں اللہ کے نبی کو وجود، جس ماحول میں اللہ کے نبی آئے ہیں وہاں کفر و ضلالت کا میرا تھا، گمراہی ان کے سر چڑھ کر بولتی تھی، گمراہی ان کی گھٹیوں میں پیوست ہو چکی تھی، لیکن سب سے پہلے اللہ کے نبی کو یہ حکم ہوا کہ آپ پڑھیے، آپ قرآن کریم کو پڑھیے۔ جب انسان کے اندر تعلیم ہوگی، جب انسان کے اندر تربیت ہوگی تو انسان اچھے اور برے میں تمیز کر پائے گا، اور اگر تعلیم نہ ہوگی اور انسان کے اندر تربیت نہ ہوگی تو انسان جانور کی مثل ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کوئی لیمپ ہم اگر لیتے ہیں تو لیمپ لینے کے بعد میں اگر اس کے اندر چراغ جلانے کے لیے ہمیں تیل کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اس کے اندر تیل نہیں پایا جاتا تو وہ لیمپ کیسے روشنی دے سکتا ہے؟ اسی لیے اگر ہم کسی کو اخلاق حسنہ پر اخلاق حسنہ سکھائیں گے اور کسی کو تربیت دیں گے یا کسی کو اپنے دین کی بات بتائیں گے تو سب سے پہلے اس کے سامنے قرآن کریم کی آیات کو پیش کیا جائے گا۔ اسی کو اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین، تم میں اعلیٰ، تم میں عرفہ، جو اللہ کے نبی نے جس آدمی کو بتایا ہے دنیا کے اندر وہ آدمی اللہ کے نبی کی زبانی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والا، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا، سب سے بہترین آدمی ٹائٹل دیا اللہ کے نبی نے، مہر لگائی ہے اس بات پر کہ بہترین آدمی، تم چاہے سرکاری عہدے والوں کو بہترین سمجھو، تم چاہے ڈاکٹر کو بہترین سمجھو، لیکن جسے اللہ کے نبی کہتے ہیں، جسے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والا ہے، میں چاہے کسی کو بھی اعلیٰ سمجھوں لیکن اللہ کے نبی جسے کہتے ہیں وہ قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والا ہے۔ آج سب سے زیادہ
قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے کو دیکھا جاتا ہے سب سے زیادہ. لیکن میرے دوستو وہ قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والا اللہ کے یہاں بہت بڑا احساس پاتا ہے, بہت بڑا احساس پاتا ہے, جو ہمارے تصور سے بھی بالا تر حدیث کے اندر بھی ہے, جو ہم سنتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے والے سے, حافظ